حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا مشورہ اس صبح ہماری مسلمان بہنوں کے لیے ہے، اور یہ محض ایک مشورہ ہے انشاءاللہ۔ دراصل ہم جس موضوع پر بحث کریں گے، کردار مسلم خواتین کا خصوصی کردار، میرے اندازے سے یہ ہم لیں گے کسی قدر زیادہ وقت، یا اس کو چاہیے کچھ زیادہ وقت اور تیاری۔ ہم اس صبح جس کے حامل ہیں، کیونکہ یہ جامع موضوع ہے اور ہم نہیں چاہتے اس قسم کے جامع حساس موضوع تک رسائی حاصل کریں اس مختصر وقت میں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناشتے کا بندوبست بھی کیا ہے اور خوراک ہم پر روشنی کی کرنیں بکھیر رہی ہے، لہٰذا آج صبح ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں احاطہ کرنا ہے ایک نصیحت مسلم بہنوں کے لیے، اور ایسا کرتے ہوئے ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں کچھ مسائل جو خواتین کی صلاحیت سے متعلق ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے بہنیں جان لیں کہ میں اس معاملے کا قطعی احاطہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا فتویٰ جاری نہیں کر رہا، میں کسی قسم کا حکم جاری نہیں کر رہا ان معاملات کے بارے میں محض کچھ مسائل زیر بحث لا رہا ہوں جو میرے تجربے کے پس منظر میں ہیں۔ میں جانتا ہوں سامنے آتے ہی اس بارے میں رویے کے، ذمہ داری کے اور حقوق کے، مسلم بہنوں کے رویے، ذمہ داری اور حقوق مسلم بہنوں کے۔ سب سے پہلے میں مسلم بہنوں پر بات کروں گا کہ اس دور میں فتنہ کے، ترغیب کے، بد اخلاقی کے، حریت پسندی کے، ابتری کے اور پریشانی کے، اور اللہ سبحانہ بہنوں کو اجر سے نوازے جو شجرہ طیبہ کا حصہ ہیں، پاک درخت، وہ جنہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ حجاب پہنیں گی، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گی، اللہ سبحانہ کی عبادت کی اپنی ذمہ داریاں پورے کریں گی، قرآن پاک کی تلاوت کریں گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کریں گی، اپنے غیر مسلم کنبوں کا مقابلہ کریں گی پرسکون انداز میں اور پروقار انداز میں، اپنے گھروں میں رہیں گی اور مشق کریں گی اللہ سبحانہ کی آیات سے اور اس کے پیغمبر کی رہنمائی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے خاوندوں کی خدمت کریں گی شکایات کے بغیر، اسلامی عقیدے کے مطابق اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اپنے بچوں اور کنبوں کو سکھائیں اسلامی عقیدے کے مطابق اسلام کے آداب، اور انہیں مصروف رکھیں جس قدر وہ رہ سکتی ہیں اللہ سبحانہ کی یاد میں، اور مصروف رکھیں تزکیے میں، پاک رکھیں اپنے گھریلو ماحول کو فتنہ سے، دجال کے، بد اخلاقی کے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو یاد دہانی کرواتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں، اگر ہمیں خوفناک ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ کچھ کر پاتا جو عورت کرتی، نفسیاتی طور پر آپ نہیں کرتے جو کچھ وہ کرتی ہیں، اس کو کرنے کو آپ کا ذہن تیار نہیں، دن میں اور رات میں۔ اگر مرد کو
بچے کے لیے حاملہ ہونا پڑتا تو وہ مر جاتا، اور سر فہرست اور بعد میں اسے بچے کی نگہداشت کرنی پڑتی اگلے 10 15 20 برسوں کے لیے، اور کبھی کبھار ماں بالغ بچوں کی نگہداشت بھی کرتی ہے۔ وہ مرد جو اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی نگہداشت بھی کر رہی ہیں، اور وہ اپنے خاوند کی بھی۔ اللہ سبحانہ ان بہنوں کو اجر عطا فرمائے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے بھائیوں کو، بیٹوں کو، کہ ان کی قدر کریں۔ وہ پاکیزہ پھل لاتے ہیں، وہ پاکیزہ پھل لاتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ میری پیاری مسلم بہنوں، میں سمجھتا ہوں واضح طور پر آپ کے مسائل ہیں، اور ہم ان میں سے کچھ مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں جو باقاعدگی سے میرے پاس آتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میری ایک ماں ہے، میری ایک بیوی ہے، میری ایک بہن ہے، اور میں ہمیشہ تکمیل نہیں کر رہا ہوتا اپنی ذمہ داریوں اور ان کے حقوق کی، لہٰذا مجھے وقتاً فوقتاً شکایت سننی پڑتی ہیں۔ لہٰذا میں سن رہا ہوں شکایات کو، مسلم خواتین کی، ہر جگہ، ہر مقام پر۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت سے ایک عورت کی شکایت سنتے تھے، ان کا جواب ہوتا، یہ بہترین نہیں ہے تم میں سے۔ جب خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوندوں کے بارے میں شکایت کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا یہ بہترین نہیں ہے تم میں سے۔ مفکرین نے کہا یہ بہت بڑی حکمت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ جب انہوں نے فرمایا یہ تم میں سے بہترین نہیں، ہم دو باتیں اخذ کر سکتے ہیں، یا تو وہ خواتین جو شکایات کر رہی ہیں یہ بہترین نہیں ہیں، یا وہ خواتین جو شکایات کر رہی ہیں یہ بہترین نہیں ہیں، یا مفکرین کہتے ہیں دونوں، یہ مرد اور عورتیں، وہ عورتیں جو شکایت کر رہی ہیں اور وہ مرد جن کے بارے میں شکایت کی جاتی ہے، یہ بہترین نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں عورتیں جو شکایت کر رہی ہیں، اگرچہ ان کی شکایت جائز ہے، اللہ اور اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ عورت کو حق حاصل نہیں ہے، اسے ہے۔ انہیں لازم ہے نہ وہ جائے ولی امر کے پاس، اس شخص کے پاس جائے جو مسلمانوں کے درمیان اتھارٹی کا حامل ہے، چاہے وہ اتھارٹی کا حامل ہے محض چھوٹے گروہ پر، مطلب یہ کہ وہ اس طاقت کا حامل ہے 5 یا 6 لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ طاقت محض یہ ہے کہ وہ ضمیر کے حامل ہوں، یا وہ زیادہ طاقت کا حامل ہو۔ ان کے پاس جاؤ جو علم کے حامل ہیں، ان کے پاس جو مسلمانوں کے مابین کسی قدر طاقت کے حامل ہیں، اور اپنی شکایت اس شخص کے پاس لے جاؤ، دیگر لوگوں کے پاس مت لے جاؤ۔ اندر اور باہر مت جاؤ، اندر اور باہر، مسلمانوں میں اندر اور باہر، بہنوں کے درمیان، عہدیداروں کے اندر اور باہر، اپنے خاوند کی بری باتیں زیر بحث لاتے ہوئے یہ کچھ مت کریں، ہرگز نہ پھیلائیں۔ جو کچھ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے دیگر مسلمانوں میں، یہ کچھ مت کریں۔ دیگر خواتین کے ساتھ نہ بیٹھیں اپنے مردوں کی شکایت کرنے کے لیے، یا اپنے بچوں کے بارے میں شکایت کرنے کے لیے، یا اپنی خوراک کے بارے میں شکایت کرنے کے لیے، یا اس بارے میں شکایت کرنے کے لیے ہرگز مت بیٹھیں۔ ادب، مسلم خواتین کا ادب، اپنے آپ پر گرفت مضبوط رکھیں، اور اپنے گھر کے راز محفوظ رکھیں، اپنے خاوند کے راز محفوظ رکھیں، اور اس کی خامیوں کا ذکر نہ کریں کسی سے بھی، کسی سے بھی۔ ہمیں یاد ہے کہ خاتون جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، فلاں اور فلاں بہترین مسلمانوں میں سے ایک ہے مدینہ میں۔ اس نے اپنے خاوند کی بات کی، وہ مدینہ کے بہترین مسلمانوں میں سے ایک ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ اگر میری شادی قائم رہی تو میں اپنا دین تباہ کر بیٹھوں گی۔ سبحان اللہ، یہ اولین عورت تھی
جس نے اندیا ظاہر کیا خلا کا. خلا پچھلے دروازے سے طلاق ہم اسے کہتے ہیں. پچھلے دروازے سے طلاق مراد یہ کہ طلاق دو دروازوں کی حامل ہے. ایک مرد کے ہاتھ میں ہے، اس کو یہ حق ہے مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری، اور یہ حق بھی حاصل ہے کہ دیکھ سکے طلاق. یہ سامنے دروازے کی طلاق ہے. لیکن خلا جس میں عورتوں کو طلاق لینے کا حق حاصل ہے، کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے خبردار کیا ہے، لیکن وہ حق رکھتی تھی. اسلام میں پہلی عورت جس نے خلا لیا یہ وہ عورت تھی. لیکن اس نے اپنے خاوند کے بارے میں کیا کہا؟ کیا اس نے شکایت کی تھی؟ کیا خامی ظاہر کی؟ کیا اس نے کہا کیوں؟ نہیں. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ بہترین مسلمانوں میں سے ایک ہے، لیکن میں اگر اس کے ساتھ رہتی ہوں میں اپنا دین تباہ کر لوں گی. لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے وہ مہر واپس کرو گی جو اس نے تمہیں دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں. تب انہوں نے اس بھائی کو بتایا اس سے مہر واپس لے لو. اس کا مطلب انہوں نے اس بھائی سے مشورہ بھی نہ کیا کہ وہ کہے یہ یا وہ. انہوں نے کہا کہ مہر واپس لے لو، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پوری کرے عدت 1 ماہ کی. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا اس کے لیے خصوصی حکم تھا، کیونکہ ہم اس کی مدت 3 ماہ جانتے ہیں. لیکن اس خاص حدیث نے اس سے کہا کہ وہ 1 ماہ عدت گزارے. لہذا اس صورتحال میں اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کوئی انکشاف اپنی وجوہات کا. وہ الزام ٹھہرا رہی تھی، اپنے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے. لہذا بہنوں، ایک آپ کے رویے کے بارے میں ہے. آپ مستقبل کی نسل کی مائیں ہیں. آپ کے بچوں کی نظریں آپ پر ہیں 24 گھنٹے. وہ اپنے باپ سے بڑھ کر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صبح کیا کرتی ہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتی، آپ سوچتی ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ لان تان اور شکایت کرتی ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ بچے کیا کریں گے؟ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں دن بھر کے دوران، آپ کیا سوچتے ہیں کہ بچے کیا دیکھ کر پروان چڑھیں گے؟ غور کریں. اگر آپ ہر وقت مطالبہ کر رہی ہیں مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، آپ نے یہ کیوں نہیں لا کر دیا، آپ نے وہ کیوں نہیں لا کر دیا، آپ کیا سوچتی ہیں؟ اگر آپ خود کو ڈھانپ نہیں رہی، اپنی بے توقیری کر رہی ہیں، اپنا بیرونی حصہ لوگوں کو دکھا رہی ہیں، مسلم خواتین کی مہک کیا ہے؟ مسلم خواتین کا برہنہ پن، اس کی مہک کیا ہے؟ اس کا تمام تر جسم، خواتین کا سب کچھ مہک ہے. لیکن مخصوص طور پر اسے ظاہر کرنے کا حق ہے جو اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے، جو خاص طرح سے زمین پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ محض چھوٹے ہیں. علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے اس بارے میں کہ کیا خاص طرح سے ظاہر ہوتا ہے. اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ. کچھ علماء نے کہا چہرہ اور ہاتھ، حتیٰ کہ پاؤں نہیں، صرف چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء نے کہا نہیں، حتیٰ کہ چہرہ بھی نہیں، اور ان میں سے اکثریت نے کہا کہ چہرہ بھی نہیں. انہوں نے کہا کیونکہ چہرہ بذات خود خوبصورتی کی جگہ ہے. لہٰذا اگر مسلمان خاتون اس اہلیت کی حامل ہے اور جرت کی اور اس عہد کی کہ حتیٰ کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گی، ماشاءاللہ وہ اپنے ساتھ نیکی کر رہی ہے، اور وہ مسلمانوں پر ایک احسان کر رہی ہے، کیونکہ وہ فتنے کی دوسری سطح کو دور کرتی ہے. لیکن کم از کم وہ اپنا تمام جسم ڈھانپتی ہے، ماسوائے ہاتھ اور چہرہ. اور کچھ علماء نے مزید کہا اگر وہ اپنے ہاتھ ڈھانپتی ہے یہ اور بھی بہتر ہے، کیونکہ ہاتھ کے دستانے اسے مرد کے کھلے ہاتھ سے امتیازی بنائیں گے.
لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک بہن لازماً قطعی طور پر اپنا چہرہ ڈھانپے اور اپنے ہاتھ پر دستانے پہنے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم انہیں کہتے ہیں جو یہ کچھ کرتے ہیں مستحب، یہ اس کے لیے اچھا ہے، نعمت ہے، لیکن ہم بہنوں کو ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بالخصوص کفار کے دیس میں. عین ممکن ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں، حتیٰ کہ انہیں باہر نکلنے سے روکا جائے اور وہ نفسیاتی مریض بن جائیں. ہم بہنوں کو یہ کچھ کرنے پر مجبور نہیں کرتے. انہیں نہیں بتانا چاہیے ایک نفسیاتی مریض نہیں. لیکن آپ مسلمان بہنیں اپنا تمام جسم ڈھانپیں، آپ کا چہرہ اور ہاتھ کم از کم. اور جسم ڈھانپنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اور جسم ڈھانپنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے جین پہنی جائے اور اپنے سر پر اسکارف پہنا جائے. نہیں، یہ جسم ڈھانپنا نہیں، کیونکہ وہ لباس کی صورتحال ہے. لباس کو آپ کے کسی بھی حصے کی شکل و صورت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. نہ ہی لباس کو ہونا چاہیے شفاف، نہ یہ کہ آپ کی جلد اس میں سے دیکھی جا سکے. بہت واضح. مزید شرائط: نہ تو لباس کو دور جہالت کی عورتوں کے لباس سے مشابہ ہونا چاہیے. لہذا اس کا مطلب ہے یہ بہن وہ نقاب پہنے ہوئے ہے، اور یہ کہتا ہے کیا ڈیزائنر کا نام گلوریا وینڈربرلٹ CK1، دوسرا کیا ہے کرسٹن ڈوئر. آپ صلیب کے نشان کا حامل نقاب پہنے ہوئے ہیں. اگر آپ کرسٹن ڈور پہنتی ہیں، وہ انہیں مکہ میں فروخت کر رہے ہیں. بہن وہ اسے پسند کرتے ہیں، وہ کرسٹن ڈور کے حامل ہیں. میرا مطلب ہے ڈیزائنر نقاب کی قیمت £30، $50، اور اس پر صلیب کا نشان ہے. کرسٹن ڈور صلیب کا نشان. لہٰذا وہ حرم کے اندر نقاب پہنے ہوئے ہیں، اس پر صلیب کا نشان ہے. نہیں بہنوں، آپ کیوں کفار ڈیزائنر کو پہن رہی ہیں؟ ڈیزائنر کس لیے؟ درمیان میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین جب اللہ سبحانہ نے آیت نازل فرمائی، آیت حجاب کی آیت، جب انہوں نے سنا، انہوں نے ایپرن پھاڑ دیے اور اپنے چہرے ڈھانپ لیے. انہوں نے ایپرن پھاڑ دیے. ایپرن کا مطلب ہے ان کے لباس کے علاوہ کپڑا. انہوں نے چہرے ڈھانپ لیے. لہٰذا ہم جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ثابت کیا کہ وہ کیا کریں. یہ درست ہے. لہٰذا بہنوں مت کریں مال ضائع مت کریں غیر ضروری طور پر. کفار کی نقل نہ کریں. 2، مرد کی نقل نہ کریں. اللہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے جو مردوں کی نقل کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر بھی جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں. اور بہن حجاب پہن رہی ہے، وہ بھویں بھی نوچ رہی ہے اور بھووں کو ڈیزائن عطا کرتی ہے. یہ حرام ہے. نوچنے والا اور جو نوچا گیا ہے، دونوں پر اللہ سبحانہ کی لعنت ہوگی. اور خاتون کیوں نوچ رہی ہے بھویں؟ وہ ایسا کر رہی ہے دور جہالت کی ثقافت سے، کیونکہ وہ اپنی بھووں کو زیادہ پرکشش بنانا چاہ رہی ہے تاکہ دکھائی دیں. اللہ سبحانہ ایسی عورت پر لعنت بھیجتا ہے جو خوشبو لگاتی ہے اپنے گھر سے باہر، کیونکہ جب خوشبو لگائے ہوئے وہ کسی کے قریب سے گزرتی ہے مرد کے، وہ اپنا سر گھمائے گا. وہ اپنا سر گھمائے گا، وہ دیکھے گا اور کہے گا آپ اس کے لیے فحاشی کی وجہ بنی ہیں. آپ نے اسے فحاشی پر مجبور کیا، کیونکہ اگر آپ اس قسم کی خوشبو چھوڑتے ہوئے نہ گزرتی، وہ اس بارے میں سوچتی تک نہیں. لہٰذا اپنے آپ کی نگرانی کریں. اپنے آپ کی نگرانی کریں. اپنی بیٹیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیسے لباس میں ملبوس ہوں گی؟ جیسا کہ آپ غیر شائستہ، اور عورت کی آواز بھی اس کی مہک ہے. ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام ان کے در پر آیا کرتے تھے، ان سے درس لینے کے لیے، ان سے احادیث لینے کے لیے، ان سے احکامات لینے کے لیے. اور وہ جب آتے تھے ان سے بات کرتے تھے، وہ اپنے منہ میں انگلی ڈال لیا کرتی تھی تاکہ ان کی آواز تبدیل ہو جائے، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہ ایک خوبصورت خاتون تھی.
لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھیں ان کی آواز، ان کی فطری آواز کسی مرد کے لیے فتنہ بنے پردے کے پیچھے۔ لہٰذا بہنوں کو فون پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم اکی، کیف حالک اکی؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ آپ کا کنبہ کیسے ہے؟ نہیں، میرا خاوند یہاں نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ نہیں بہنوں، اللہ نے فرمایا مت کرو اپنی گفتگو میں دلکشی، بلکہ اس طور پر گفتگو کرو کھری اور بے لاگ، السلام علیکم۔ نہیں بھائی، میرا خاوند موجود نہیں ہے، نہیں میں نہیں جانتی، انشاءاللہ السلام علیکم۔ دیکھیں یہ فرق ہے بھائی، وہ اس کے ساتھ مزید بات نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ اس نے کھری بات کی ہے اور وہ اپنی نگرانی کی ہے اور کوئی موقع نہیں دیا کسی بھی حماقت کا۔ یہ اس قسم کی بہن ہے جس نے اپنی نگرانی کی، اپنے خاوند کی نگرانی کی، اپنے اخلاق کی نگرانی کی، کیونکہ وہ کیا کر رہی ہے، حتیٰ کہ اپنی بات کو بھی کنٹرول کیا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ وہ اپنی مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ کچھ خواتین کے پاس سے گزرے اور انہوں نے ان سے فرمایا، اے عورتوں، در حقیقت اللہ سبحانہ مجھے دوزخ کا معائنہ کروایا ہے۔ وہاں زیادہ تر عورتیں موجود تھیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا، پہلی بات وہ لعن طعن کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، فضول باتیں پھیلاتی ہیں، اور وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہوتی ہیں، لہذا ان کے خاوند اگرچہ انہیں سب کچھ دیتے ہیں، جب ان کے ساتھ ناراض ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، تم اچھے نہیں ہو۔ دیکھا؟ لہذا پہلے وہ باتونی ہوتی ہیں اور فضول باتیں، اور دوسری بات وہ اپنے شوہروں کی احسان مند نہیں بنتی اور شکایت کرتی ہیں بہت زیادہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت فراہم کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، عمر کے دور میں جب وہ خطبہ پڑھا کرتے تھے پیغمبر کی مسجد میں، وہ اپنے قریب کچھ چھوٹے پتھروں کی ٹوکری رکھا کرتے تھے، شاید چند بڑے پتھر، جبکہ وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے اور وہ پتھر اٹھاتے تھے اور انہیں عورتوں پر پھینکتے تھے، ان کا تعاقب کرتے مسجد سے، اور وہ عائشہ سے شکایت کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ہمیں مسجد سے نکالتے ہیں، وہ کیوں اس عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہم پیغمبر کی مسجد میں آیا کرتی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن تم نے وہ طریقہ اختیار نہ کیا اور نہ اس طرح بات کی، اور تم نے اس طرح سے لپسٹک اور چہروں پر سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا؟ لہذا ہماری بہنوں اپنی نگرانی کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور سمجھنا چاہیے کہ وہ پھول ہیں اسلام کے، اور انہیں بھی اللہ سبحانہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور وہ اگلا محاذ ہیں، وہ گھر کے دفاع کا اگلا محاذ ہیں۔ جیسا کہ میں مذاق میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے جانا ہے وزیر داخلہ کے پاس، وہ مجھے بتاتی ہے جلد گھر واپس آنا، زیادہ دیر تک نہ رکنا۔ ہاں یہ درست ہے، بہنوں کو حق حاصل ہے، گھر کے اندر وہ انچارج ہیں، گھر واپس مت آؤ سینہ تان کر، خوراک کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، بلا یہ وہ، جاؤ یہ لے آؤ۔ آپ کیوں نہیں لائے؟ اسے مت بتاؤ کہ کس قسم کے پردے، اسے مت بتاؤ کیا کرنا ہے، اسے مت بتاؤ کیا ترتیب دینا ہے، اسے مت بتاؤ، اسے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں۔ آپ، اللہ سبحانہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مت سوچو کہ تم عورتوں کے کمانڈر ہو، نہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو۔ اسے کام نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ اسے کپ بھی نہیں اٹھانا ہے، اسے کوئی کام نہیں کرنا، اسے کپڑے صاف نہیں کرنے، اسے کپڑے استری نہیں کرنے، اسے برتن نہیں دھونے، اسے کھانا نہیں پکانا، اس سے کوئی کام نہیں کرنا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ حکم دینا چاہتے ہیں کہ وہ کرے، جاؤ خادم بھرتی کر لو، لیکن اگر وہ یہ کرتی ہے، یہ اللہ سبحانہ کے نزدیک اس کا احسان ہو۔ جب تم نے اس سے شادی کی تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم نے ایک غلام یا خادم رکھ لیا،
اگر وہ تمہارے کام کرتی ہے یہ اس کے لیے نفل ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے، اسے وہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے اس کی خوشی کے حصول کے لیے، کیونکہ خاوند کو راضی کرنا اس کے بعد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ خاوند کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر ایسی حالت میں سوئے جبکہ اس کا خاوند ناراض ہے، کیا ہوتا ہے؟ رات بھر فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا اسے ہر وقت اپنے خاوند کو راضی رکھنا چاہیے، اور وہ یہ سب آپ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ شادی کی وجہ سے آپ کے کپڑے استری کرے، آپ کے کپڑے دھوئے، آپ کے لیے کھانا بنائے، آپ کے کپڑے سیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ خود سب کچھ اسے آرام پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ شکر گزار تھے۔ لہٰذا مرد جب وہ گھر آتا ہے اسے اپنی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس نے کھانا تیار کیا، اس نے گھر کی صفائی کی، اس نے بچوں کی نگہداشت کی، اس نے اپنی نگہداشت کی، گھر کی نگہداشت کی، آپ کی عزت کا خیال رکھا۔ آپ کی شوہرت وہ گھر کی پہلی دفاعی لائن ہے، اور یہ کام آسان ہرگز نہیں۔ لہذا بھائیو، اس پر مزید ذمہ داری نہ ڈالیں اپنے مطالبے کے ذریعے، بلکہ اپنی باتوں سے شکر گزار ہوں، وقتاً فوقتاً اسے سکون پہنچائیں، تحائف کے ذریعے اس کے ساتھ عمدہ باتیں کریں، تعریف کریں، اظہار تشکر کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے۔ اور اگر وہ نہیں، اگر آپ کی بیوی دباؤ کی شکار ہے، اگر وہ ہر وقت مضطرب اور آزردگی کا شکار ہے، آپ کے بچے کیسے ہوں گے؟ آپ کے بچے وہ بھی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ ان میں ہی منتقل کرے گی۔ لہٰذا میری بہنوں، اپنے گھروں کے اندر گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے خاوند ایسے بناؤ کہ وہ اچھا اور پرسکون محسوس کرے جب وہ گھر واپس آئے۔ اسے دروازے پر مت ملو پریشان کرنے والے انداز میں، کیا کرنے کا سامان کہاں ہے، رقم کہاں ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ ہے کہ لہٰذا فلاں فلاں بلا 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 بلا۔ اس عورت کی طرح وہ بذات خود اپنا خاتمہ کرتی ہے۔ اس نے بذات خود خاتمہ کیا، بالخصوص اس دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کا حامل مرد نہیں ہوتا، بہت زیادہ عورتیں، سمندر میں بہت زیادہ مچھلیاں۔ میں پرواہ نہیں کرتا آپ اس سے کیا مہیا کرتے ہیں، کیا ہے جو آپ خوبصورت ہیں، آپ کو کون سا خزانہ پیش کرتے ہیں۔ سمندر میں بہت سی مچھلیاں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو شماریات عطا کروں گا، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں اس پر بعد میں بات کروں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مغربی دنیا میں 2.5% عورتیں موجود ہیں ہر مرد کے لیے۔ میرے ساتھ جمع کریں، ان مردوں کو نکال دیں جو ہم جنس پسند ہے، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ 3.5 درست نہیں، یہ سچائی ہے۔ اگر ان مردوں کو جو پلے بوائے بننا چاہتے ہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، اب کیا نتیجہ ہے؟ 4.5؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ تب آپ ان لوگوں کو لیتے ہیں جو منشیات اور الکحل پر ہیں، آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ 5.5، کیونکہ ہم ہر ایک مذکر کے لیے 2.5 شمار کرتے ہیں، مرد نہیں، مذکر۔ So we're at 2.5. We're at 5.5 now. ان مردوں کے بارے میں کیا جو جیل میں ہیں، وہ باہر نہیں آئیں گے 10 یا 15 سال تک، اب آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ 6.5۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو جنگ پر ہیں، عین ممکن ہے وہ واپس نہ آئیں، تو کس شرح پر ہے؟ 7.5۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو پریشان ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ مرد ہیں یا عورتیں، وہ نہیں جانتے انہیں کیا ہونا چاہیے، وہ محض ادھر ادھر بہ رہے ہیں۔ اب 8.5% لاوارث لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بم ہیں، وہ غیر ذمہ دار ہیں، وہ رہائش پذیر اور 30 برسوں سے اپنی ماں کو کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب آپ 9.5 پر ہیں۔ لہذا اگر تمام عورتیں ایک مرد کے ساتھ شادی کرنے کی اہل تھیں اپنے آپ کے لیے، تب دیگر بہنوں کا کیا ہوگا؟ ایک مرد نے کہا، ایک مرد کون ہے؟ ایک مرد جو ذمہ دار ہے، ایک مرد جو تکمیل کر سکتا ہے جو کچھ عورت کی ضروریات ہیں، جسمانی اور ذہنی، نفسیاتی اور معاشی۔ اگر تمام عورتیں خاوند حاصل کرتی ہیں تو دیگر کیا کریں گی؟
وہ ہم جنس پرست بن جائیں، یا وہ اپنی بقایا زندگی کے لیے بری جادوگرنیاں بن جائیں؟ نہیں، ہم حکمت کے بارے میں بات کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں۔ لیکن بہنوں، مسئلہ یہ ہے، اگر آپ ایک مرد کی حامل ہیں، اگرچہ آپ یہ تصور کرتی ہیں کہ وہ نصف مرد ہے، اس کی نگہداشت کریں، اس کی نگہداشت کریں انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ کا شکر ادا کریں، خصوصاً اگر وہ ایماندار ہے اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ میں عین ممکن ہے آپ پانی کی کمی محسوس نہ کریں، حتیٰ کہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، تب آپ بھی ان بہنوں کی طرح ہوں گی جو دنیا بھر میں 20 اور 25 برس کی عمر کی ہیں اور جن کی کبھی شادی نہ ہوگی۔ مغرب میں دیکھیں، بہنیں اس سوچ کی حامل ہیں، اگر انہیں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کسی اور کو حاصل کر لیں گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھائی دیکھتی ہیں ماشاءاللہ۔ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے، میں ایک اور دوسرا حاصل کر لوں گی۔ یہ مغرب کا دھوکہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں مرد کو پھینک کر رہی ہیں۔ 3 ماہ پھینک دیا، شادی کرو، جہیز دیا، اسے پھینک دیا، ایک دوسرے سے شادی کر لو۔ یہ محض مغرب میں ہوتا ہے، مسلم ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ مسلم ملک میں جب ایک عورت طلاق لے لیتی ہے، عام طور پر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہ دوبارہ شادی نہیں کرے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ لہذا مسلم عورتیں مسلم ملک میں، یہاں پر وہ دوسری عورتوں سے بڑھ کر مرد کی قدر کرتی ہے، کیونکہ یہاں عورت مشین پر جاتی ہے، پیسے نکالتے ہوئے ایک مرد کو کھینچتی ہے، اور وہ کلب جاتی ہے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ پر جا سکتے ہیں، آپ تمام راستے اختیار کر سکتے ہیں، اپنا نام اندر ڈالیں، وہ اسے ہلا کر باہر نکال دیں گے اور وہ آپ کو روانہ کر دیں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ لہذا بہنوں، اپنے خاوند کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ۔ اگر وہ نفیس ہے، اگر وہ اس قدر نفیس نہیں ہے، اگر وہ اس قدر اچھا نہیں ہے، اس کی اصلاح کریں، اسے ٹھیک کریں، اس کے بارے میں شکایت نہ کریں، اس کی مدد کریں، وہ جو ہے اس سے بہتر بنائیں، اس کی خدمت کریں، سلیقے سے بات کریں، اور اسے نماز فجر کے لیے اٹھائیں۔ سیا حبیبی، السلام علیکم۔ میں نماز فجر ادا کرنا چاہتی ہوں، تم پڑھو گے؟ تمہیں مسجد جانا پسند ہے، آپ کیوں مسجد نہیں جاتے؟ میں نے آپ کے لیے کافی بنائی ہے، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، کچھ کھائیں، کچھ پئیں، انشاءاللہ مسجد جائیں، نماز ادا کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ کو ایسا ہی اجر ملے گا۔ آپ مسجد نہیں جانا تھا، ٹھیک ہے، مہربانی کے ساتھ میرے ساتھ نماز ادا کریں۔ کبھی سوچے آپ نے کتنی بار اس طرح درخواست کی ہے اور سلیقے سے بات کی ہے؟ جلد ہی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، وہ نماز سے رغبت محسوس کرے گا۔ لیکن اکثر اوقات جب مرد نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا، وہ ایک بستر پر ہیں، دونوں نماز ادا نہیں کرتے اکثر اوقات۔ لہذا بہنوں، اپنے خاوند کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ نماز ادا کرے، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ قرآن کی تلاوت کرے، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ایک پکا مسلمان بنے، حوصلہ افزائی کریں کہ دن میں 30 منٹ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، اور شکایت نہ کریں اگر وہ آپ کو پانی اور بسکٹ دیتا ہے، پانی اور بسکٹ کھائیں اور شکایت نہ کریں۔ اور جب وہ پانی اور بسکٹ کے علاوہ آپ کے لیے کچھ مٹھائی لاتا ہے، ایک بڑی پارٹی کی مانند حیران ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ کچھ پھل لایا، وہ گائے کے گوشت کا کچھ قیمہ لایا، اس قسم کی چیز، ماشاءاللہ، اس کا آپ کو اللہ سبحانہ سے بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ اجر، کیونکہ اس پر برتاؤ اور سلوک کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی تمانیت آپ کا اجر ہے۔ یہ رویے کا مسئلہ ہے۔ بہنوں، اب اس حوالے سے ایک عورت کی ذمہ داری اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں نگرانی کرنا۔ اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں جب اللہ ان کی نگرانی کرے گا، یہ کیا ہے؟ ان کے گھر کی نگرانی، بچوں کی نگرانی، اس کے رازوں کی نگرانی، اپنی ذات کی نگرانی۔ آپ سرپرست ہیں، آپ دردمند ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب ہو نگران مرد یا نگران خاتون،
اور اللہ تم سب کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. کس لیے؟ جو کچھ تحت ہے تمہارے ذمہ داری کیا. امیر وہ رعائی ہے، پر کس کا؟ جماعت کا، گروہ کا. اور خاوند کا باپ وہ کس کا رعائی ہے؟ کنبے کا. اور ماں رعایا ہے، پر کس کی؟ اپنی ذات کی، اپنے کنبے کی، خاوند کی عدم موجودگی کی. اور میں آپ سب سے دریافت کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری کے تحت کون ہیں. میری بہنوں، آپ اگلا محاذ ہیں. آپ اگلا محاذ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے تذکرہ فرماتا ہے کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو تخلیق فرمایا کس سے؟ ایک واحد روح سے. سورۃ النساء میں يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. تمہیں ایک واحد روح سے تخلیق فرمایا. لہٰذا یہ مکمل نظریہ ہے، مکمل نظریہ. یہ کہ عورت کو تخلیق فرمایا گیا پسلی سے. قرآن نے نہیں کہا پسلی، نفس واحدہ، ایک واحد روح سے تخلیق فرمایا. یہ تخلیق کا پہلا حصہ ہے. اور اب حوا، اما حوا، انہیں کیسے آدم سے نکالا گیا؟ ایک مختلف چیز ہے، لیکن حقیقت میں انہیں کیسے تخلیق فرمایا گیا؟ کس سے؟ ایک واحد روح سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی کے اسی گلاس جیسی. آپ پانی کے اس گلاس کو لیں اور اسے نصف انڈیل دیں اور چائے کافی بنائیں، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ ایک واحد روح سے. ہاں، اللہ نے مرد کو بنایا ذکر اور عورت کو کس سے؟ انثى. وہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ مشابہت کے حامل ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. اس لیے ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں ایک جیسی نہیں ہیں. یہ سب دھوکہ ہے. عورتوں کی برابری کا حماقت ہے. یہ ایسی چیز نہیں، یہ ایسی چیز نہیں جو اللہ سبحانہ کی نظر میں مساوی ہو. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وہ اللہ سبحانہ کی نظر میں مساوی ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں اپنے تقوی کے حوالے سے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں میں مختلف ہیں. جو جسمانی طور سے مختلف ہیں، اپنی نفسیات میں مختلف ہیں، وہ اپنی سماجی ذمہ داریوں میں مختلف ہیں. جب آپ فراموش کر دیتے ہیں، کردار فراموش کر دیتے ہیں، جب آپ آیت مبارکہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں النساء قوامن على الرجال. وہ عورت چاہتے ہیں، اور یہ وہ کچھ ایسا ہے جیسا معاشرے میں ہو رہا ہے. اور جب عورت بن گئی، سرپرست بن گئی مردوں پر، ہم انوکھی چیز پاتے ہیں مہاجرین کے مابین کہ وہ مغرب کی جانب ہجرت کرتے ہیں. اور مغرب وہ بہت ہوشیار چلاک ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے گھر دیتے ہیں، ممتاز بناتے ہیں، وہ اسے میڈیکیٹ کارڈ دیتے ہیں، وہ اسے مال عطا کرتے ہیں، اور مرد کو اس سے بہت تھوڑا دیتی ہیں. لہٰذا اگر وہ مرد ویسا نہیں کرتا جیسا وہ چاہتی ہے، وہ اسے کیا کہتی ہے؟ تم نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، مجھے مت بتاؤ کیا کرنا ہے، یہ میرے بچے ہیں. اگر تم نے دوبارہ میرے ساتھ اس طرح بات کی، میں عدالت چلی جاؤں گی اور تمہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. تو کیا ہوتا ہے اگر مرد اس عورت کو طلاق دیتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیملی کھو دیتا ہے، وہ بچے کھو بیٹھتا ہے، اسے عدالت سے دھمکی ملتی ہے. لہٰذا عورت مرد پر حاوی ہو جاتی ہے، اور لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ مرد کی ہمت پست ہو جاتی ہے اور وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہی مغرب کا مقصد ہے، اور یہی وہ کچھ ہے. بہنوں، اس سازش کا شکار نہ ہوں. اپنا وہ کردار سنبھالے جو اللہ سبحانہ نے آپ کو تفویض فرمایا ہے. وہ کردار کیا ہے؟ یہ بچوں کی پرورش کے لیے عظیم کردار ہے. وہ کردار ہے گھر کی دیکھ بھال کرنا. کیا عظیم ذمہ داری ہے یہ، کیا عظیم ذمہ داری ہے یہ. بچوں کو پروان چڑھانا، گھر کو سنبھالنا، اگلی نسل تیار کرنا جو کیا ہوگی اگلی نسل کی لیڈر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مرد کی مانند بننے کی خواہش نہ کریں،
کیونکہ کیا وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ عورت جو مرد کی ماں بننا چاہتی ہے، وہ اپنی کمائی چاہتی ہے، اپنی ذاتی گاڑی چاہتی ہے، اپنی ذاتی جائیداد چاہتی ہے، اسے اپنا وقت چاہیے، اسے اپنا گھر چاہیے۔ جب وہ شادی کرتی ہے، وقت کی طلب کرتی ہے، ہر چیز مساوی چاہتی ہے، اور جب اسے جانا ہوتا ہے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے لباس کا خیال رکھتی ہے۔ کیوں لباس کا خیال رکھتی ہے؟ بچوں کو چھوڑنے کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں کسی دوسرے کے پاس، تب وہ مرد سے پوچھتی ہے بچوں کو رات کو کون واپس لائے گا؟ میرا خیال ہے جاب سے آنے میں قدرے تاخیر ہو جائے گی۔ مرد کو بچے واپس لانا ہوتے ہیں، وہ ہنوز تاخیر کا شکار ہے، لہٰذا راستے میں وہ کچھ برگر کنگ خریدتی ہے، کچھ اور چیزیں بچوں کے لیے، کیونکہ وہ لیٹ ہے، تھکے ماندے۔ برگر کنگ کھاتے ہیں، میک ڈونلڈ کھاتے ہیں، بازاری کھانا کھاتے ہیں، صورتحال کچھ بھی ہو، اس کی وجہ یہ ہے وہ اپنا ذاتی مال چاہتی، وہ اپنی ذاتی گاڑی چاہتی، وہ اپنا ذاتی کنبہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے میں نہیں کہتا کہ اور کام کاج نہیں کر سکتی، اگر اس کی ذمہ داری کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے تو، اگر وہ کسی اندیشے میں مبتلا نہیں ہے، اگر وہ اس کے حجاب سے سمجھوتا نہیں، اگر وہ کام اس کی بے کنی نہیں کرتا اس کے کنبے پر، عورت کے لیے بہتر ہے وہ گھر میں مقیم رہے، ان سہولیات کو فراموش کر دے جن کی وہ طلب رکھتی ہے، اپنے بچوں کو قرآن پاک اور نفیس رویہ سکھائے، اور اپنے کنبے کی نگرانی کرے، اور ایک ماحول تیار کرے اپنے خاوند کے لیے، اپنے لیے، اس کے لیے بہتر ہے۔ پیاری بہن، آپ کی ذمہ داری علم کی جستجو کریں، کیونکہ اگر آپ مناسب علم کے حامل نہ ہوں گی تو کون آپ کے بچوں کو سکھائے گا؟ آپ کیسے نماز ادا کریں گے؟ مرد گھر میں موجود نہیں، بہت سے مرد، ان کے پاس وقت موجود نہیں ہوتا، کبھی کبھار وہ خود علم کے حامل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ جب وہ کرتے ہیں ان کے پاس وقت موجود نہیں ہوتا۔ کیا کرنے کے لیے؟ حقیقت میں بہنوں کو سکھانے کے لیے۔ لہٰذا بہن، اپنے خامد کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، وہ مجھے کچھ نہیں سکھاتے، انہوں نے کبھی مجھے آیت نہیں سکھائی، انہوں نے کبھی مجھے ایک حدیث نہیں بتائی۔ لیکن بہنوں، آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سڈنی میں ایسی بہنیں موجود ہیں جو بخوبی قرآن پاک جانتی ہیں، مسجد میں اس پر بات کرنے کے لیے دیگر بہنوں کے ساتھ خریداری کی باتیں، بچوں کے بارے میں باتیں، اپنے گھر کے بارے میں بات، اس کے بارے میں بات، اور مردوں کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ایسی بہن کو تلاش کریں جو دین کا علم رکھتی ہے، جو علم کی طالبہ ہے، جو قرآن پاک کی حافظہ ہے، جو اپنے دین کو جانتی ہے، جو فقہ جانتی ہے اور تفسیر جانتی ہے، اور پیغمبر کی سیرت کے بارے میں جانتی ہے۔ اس بہن کے پاس جائیں، ہفتے میں 1 یا 2 گھنٹے، وہ آپ کی نماز کو نوٹ کرے، آپ کے قرآن کے مخارج، آپ کو سیرت مبارکہ کے بارے میں بتائے، ادب کے مسائل۔ لہٰذا آپ کا خاوند جب گھر آتا ہے، جب آپ کے بچے گھر آتے ہیں، آپ کیا کر سکتی ہیں؟ عین ممکن ہے آپ اسے نصیحت کر سکیں، آپ انہیں سکھا سکتی ہیں، کیونکہ آپ گھر کی معلمہ ہیں۔ آپ کا خاوند نہیں، اس سے وہ ماحول مہیا کرنا چاہیے، لیکن آپ گھر کی معلمہ ہیں۔ خاوند کو ماحول مہیا کرنا چاہیے، لیکن آپ معلمہ ہیں۔ میری پیاری مسلم بہنوں، لہذا آپ مسلم برادری کی اولین معاونت ہیں۔ میں نے کہا برادری۔ اگر آپ خیال کرتی ہیں کہ مسجد صاف نہیں ہے، اگر آپ خیال کرتی ہیں کہ خواتین کے لیے مخصوص حصہ مناسب نہیں ہے، اگر آپ خیال کرتی ہیں کہ مرد آپ کو آپ کے جائز حقوق نہیں دیتے، آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ہے، عین ممکن ہے آپ کی شکایت درست ہوں۔ لیکن اب آپ کیا کریں گی؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کمیٹی بنائیں، شکایت کمیٹی نہیں بلکہ پرو ایکٹیو کمیٹی، اور امام کے پاس آئیں یا امیر کے پاس آئیں اس کی زوجہ کی وساطت سے اور بتائیں ہم 10 یا 15 بہنیں ہیں جو ہیں معاونین جماعت کے، امام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کھڑکی پر 3 عمدہ پردے لٹکا سکتے ہیں؟ امام کیا ہم ہر ماہ یہ یقین دہانی حاصل کر سکتے ہیں کہ کافی مقدار میں ٹوائلٹ پیپرز موجود ہیں، کیا صابن کافی ہے وغیرہ وغیرہ؟ بھائی امام کیا ہم مسجد آ سکتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ؟ عین ممکن ہے جمعرات کی شب یا جمعہ کی صبح۔ کیا ہم صفحے صاف کر سکتے ہیں، جھاڑو دے سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھائیوں کی ذمہ داری سے نجات دلا سکتے ہیں؟ امام
جہاں پر بہنیں رہائش پذیر ہیں، کیا ہم اس کے لیے ایک نمدہ خرید سکتے ہیں، اسے نفیس طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟ ہم اسے پسند کرتے ہیں امام، تاکہ یہ جگہ بہتر بنائی جا سکے۔ امام، کیا ہم بیرونی صفائی کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی جیب سے خرچ کر سکتے ہیں تاکہ بہتر نظر آئیں ہماری مدد کی بدولت؟ بھائی امام، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہر ہفتے اپنے لیے ایک لیکچر حاصل کر سکتے ہیں؟ بھائی امام، ہم رقم اکٹھی کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تعداد میں کل 150 ہیں، ہم میں سے ہر ایک عطا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، ہفتے میں $5۔ امام، ہم اس رقم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ! آپ نے سوچا کہ بہنوں کا گروہ کیا کر سکتا ہے؟ اس معنی جماعت میں تبدیلی برپا کر سکتا ہے بجائے شکایت کرنے کے۔ لہٰذا بہنوں، آپ جماعت کا بھی اگلا محاذ ہے۔ اپنے خامد کو عطا کریں، امام کو عطا کریں، امام کو معاونت عطا کریں، اور اپنے مابین ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ جب ایک بہن آپ کے پاس آتی ہے اپنے خامد کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے، اسے بتائیں خوف بہن برائے مہربانی میں اس قسم کی بات سننا نہیں چاہتی، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسے بتائیں پیغمبر نے مسلم ہونے کے ناطے کیا کرنے کے لیے فرمایا۔ اسے تنہا چھوڑ دو جس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور بہن میرے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھو، میں آپ کی صورتحال کے بارے میں حساس ہرگز نہیں ہوں، میں قانون دان نہیں ہوں، میں مشیر نہیں، میں شادی کے مشیر نہیں، میں کوڑا کرکٹ والی ٹوکری نہیں۔ وہ جگہ جہاں آپ کوڑا کرکٹ ڈالتی ہیں، یہ سب کچھ میرے کان میں ہرگز نہ ڈالیں۔ ذہن تبدیل ہو یا اپنے بھائی کے خلاف تعصب کا شکار ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا تھا۔ دیگر مسلمان جب وہ دوسرے مسلمانوں کی شکایت لے کر آتے تھے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ کہے دوسرے مسلمان کے متعلق منفی انداز میں، لہٰذا جب میں اس مسلمان کو دیکھتا ہوں میں اس سے متعلق اپنا دل تبدیل کر سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا؟ بہنوں کو بتائیں کہ وہ اللہ سبحانہ کا خوف کرے، اسے بتائیں کہ طریقہ موجود ہے، آپ اس صورتحال کو حل کر سکتی ہیں، اور کہیں بہنوں انشاءاللہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں اس قسم کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ بہنوں آئیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی نصیحت عطا کریں، سنت سے نصیحت عطا کریں، اور اسے بتائیں ایمان والوں کے ادب کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، نہ صرف آپ کو یہ چاہیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں علم میں، بلکہ اپنے آپ کو دعوت اسلام میں بھی مصروف رکھیں۔ دعوت، ہم بہت سی خواتین کے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ 9 مسلم بہنیں موجود ہیں، 65%۔ 9 مسلموں کی 70% آبادی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ خواتین ہیں۔ خواتین کون انہیں سکھا رہا ہے؟ اس معاشرے میں بہت سی عورتیں بہن خاتون کو دعوت دیتی ہیں۔ بہنوں کا ایک گروہ تیار کریں جو دعوت کی تربیت دیں۔ بہنوں کی ایک برادری ہے جو داعیہ کہلاتی ہے۔ ہر ہفتے وہ کسی نہ کسی جگہ ہوتی ہیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں اور کیا کرنا ہے؟ زیر بحث لائیں خواتین سے اسلام کے امور۔ لہذا جو کچھ بھی غیر مسلم عورت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط نظریات، عورت کے بارے میں غلط نظریہ، اسلام انسدادی ہے، اسلام جابرانہ ہے، خواتین دوسرے درجے کی شہری ہیں، یہ تمام جھوٹ اور غلاظت وہ کون ہے؟ اسے کون زائل کر سکتا ہے؟ خاتون۔ یہ جھوٹ کچھ غیر مسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ کسے سمجھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بہترین ہے، مرد یا خواتین؟ خواتین جو ناواقف ہے وہ دعوت میں ملوث نہیں ہوتی۔ وہ سوچتی ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ بھائی خالد یاسین، امام سراج عبد الحاکم، اس طرح ابو امینہ یا شیخ فیاض یا یہ وہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ درست نہیں۔ ہر ایک کو دعوت پیش کرنی چاہیے، اور آپ کی کچھ بہنیں ایک دعوت کمیٹی تشکیل دیں۔ کس لیے؟ دعوت سیکھنے کے لیے۔ اس کی تکمیل کے بعد اصلاح اور مسلمانوں کو مطلع کریں، وضاحت کریں اور غیر مسلم کو دعوت دیں اور اسلامی پیغام کا پروپیگنڈا کریں۔ بہنوں، انحراف سے خبردار رہو، ذاتی مفاد سے خبردار رہیں، بغاوت سے خبردار رہیں، اور بغاوت کے اس مسئلے پر بہنوں مجھے آپ سے یہ کہنے کی اجازت دیں اور مجھے کھری بات کرنے دیں۔ مجھے امید ہے کہ میں یہ کہنے کی وجہ سے آپ میں غیر مقبول نہیں ہو جاؤں گا۔ بہنیں جو عورتیں تجاوز سے برخلاف بات کرتی ہیں،
وہ بہنیں جو زائد شادی کی بات کرتی ہیں، وہ لوگوں سے کہتی ہے میں اسے پسند نہیں کرتی، یہ درست نہیں ہے، اسلام کا وہ حصہ میں اسے نہیں سمجھتی اور نہ ہی وہ مجھے، میرا خاوند بہتر نہیں، اگر وہ کرتا ہے میں بھی کروں گی، بلا بلا بلا۔ اور بہن اس سے ہرگز نہ لیں، یہ بھائی ہمیشہ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ بلا بلا بلا، یہ درست نہیں ہے۔ جو بہن اس قسم کی بات کرتی ہے وہ فتنہ پھیلا رہی ہے، اللہ سبحانہ کی حکمت سے وہ انحراف کر رہی ہے اور بے کنی کر رہی ہے، وہ بغاوت کر رہی ہے اور وہ فسق میں ملوث ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ مسلم بہنوں کو حسد نہیں کرنا چاہیے، درست ہے کہ حسد فطرت کا حصہ ہے، یہ اس کی خوبصورتی کہلاتا ہے، یہ اس کے کردار کا حصہ ہے، لیکن اسے حدود میں رہنا چاہیے اور توازن قائم رکھنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ گروہ بندی نہ کرتی تھی، وہ چونک اٹھتی تھی اور آفرین کہتی تھی جب وہ ایک زوجہ کو لے گئے، انہوں نے نہ کیا، انہوں نے اسے پسند کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں پر جب وہ ایک موقع پر ایک زوجہ کو لے گئے، ان میں سے دو نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ میرا خیال ہے جس زوجہ کو لے گئے تھے ان کا نام، میرا خیال ہے جس زوجہ کو وہ لے گئے تھے ان کا نام صفیہ تھا۔ لہٰذا پیغمبر کی دو ازواج نے انہیں بتایا، میں صفیہ کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے کوئی اور زوجہ ہو۔ انہوں نے کہا جب پیغمبر آپ کے گھر آئیں کہو اعوذ باللہ۔ لہٰذا پیغمبر ان کے گھر آئے اور وہ بولی اعوذ باللہ، لہٰذا پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ تب اللہ سبحانہ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے پیغمبر کیا تم اس سے منہ موڑو گے جسے اللہ تمہارے لیے ہنسی بناتا ہے، یا اپنی ازواج کو راضی کرو گے؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی، کیا تم منہ موڑ لو گے جس سے اللہ آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور آپ کی ازواج کو بھی؟ اب پیغمبر سمجھے کہ کچھ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ تب جبرائیل آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بہن سے منہ موڑا تھا، کس وجہ سے؟ اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کچھ نہ کچھ وقوع پذیر ہوا تھا۔ تب اللہ نے اس عورت کو ہدایت کی کہ اگر تم سب پیغمبر کو پریشان کرتی ہو اور ایک دوسرے کی حمایت کرتی ہو انہیں بلندی عطا کرنے کے لیے، عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں ترغیب دے تم سب کو طلاق دینے کی، اور کیا کرے، اور تمہاری جگہ انہیں بہتر ازواج عطا کرتے۔ وہ خواتین وہ اللہ سبحانہ سے خوف کھاتی تھیں، وہ پیغمبر سے محبت کرتی تھی، وہ اپنے سے حسد کی حامل تھی، لیکن وہ اللہ اب سے خوف کھاتی تھی، لہٰذا وہ کیا کرتی تھی؟ اپنی اصلاح کرتی تھی۔ لہٰذا حسد عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے حسد پر قابو پانے کی اہل ہے وہی جزا حاصل کرے گی جو جزا مرد جہاد کے خوف پر قابو پانے پر حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت اپنے حسد پر قابو پاتی ہے ایک سے زائد شادی کے مسئلے کے حوالے سے۔ جب اس کا خاوند ایک دوسری بیوی کو لاتا ہے وہ حسد کرتی ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر وہ اس پر قابو پاتی ہے اللہ سبحانہ اسے وہی جزا دے گا جو جہاد پر جانے والے ایسے مرد کو دی جاتی ہے جو اپنے خوف پر قابو پاتا ہے، اور کیونکہ اللہ سبحانہ نے عورت میں حسد رکھا ہے اور مرد پر جہاد فرض کیا ہے۔ لہٰذا بھائیو بہنوں سے مت کہیں تم کیوں حسد کرتی ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسے حسد نہ کریں؟ اسے کرنا چاہیے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن اسے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہن تمہاری ذات کا شکریہ۔ کیا اللہ نے فرمایا، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کی محبت میں، تمہاری ذات کی محبت میں کوئی بھی حقیقی ایمان والا نہیں؟ کیوں کیا انہوں نے یہ نہیں فرمایا؟ کیا انہوں نے یہ فرمایا؟ ہاں انہوں نے فرمایا۔ لہٰذا اس سے بدل بہنوں کو اس کا قائل نہیں کہ دینی بہن سے محبت کرنا اس کی ذات سے محبت کرنا ہے۔ اب اس حصے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس مسئلے کی جانب بڑھتے ہیں، 2.5 تا 8.5۔ آئیے ہم واپس اس طرف جاتے ہیں۔ اگر تمام مسلم خواتین سڈنی آسٹریلیا میں، ہم ساری دنیا کی بات نہیں کرتے، سڈنی آسٹریلیا کی سب مسلم خواتین اللہ انہیں ایک خاوند کی نعمت عطا کرے، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو خاوند کے بغیر ہیں؟ کم از کم ہر ایک بہن کے لیے وہ عمدہ خاوند تلاش کر سکتی ہے، وہاں پر کم از کم 6 بہنیں ہوں گی وہ خاوند کی حامل نہ ہوں گی۔ لہٰذا بہنوں خود سے پوچھیں، سبحان اللہ، آپ اس مسلم بہن کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ اسے لیسبین ہونا چاہیے؟ انہیں اپنی ذات تک ہونا چاہیے؟ اسے بچوں کا حامل نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہونی چاہیے؟ اسے گھر کا حامل نہیں ہونا چاہیے؟ کسی کو اس کی نگہداشت نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ اپنے لیے ایک خاوند چاہتی ہیں اور آپ کسی دوسرے کو نہیں چاہتی،
میں خود کو چاہتی ہوں، خود کو اور بس۔ لہٰذا آپ اللہ سبحانہ کی حکمت کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ اس نے فرمایا اگر تم اہل نہیں ہو ایک عورت کو انصاف عطا کرنے کے، تب کیا کرو؟ اپنی مرضی کی عورت سے شادی کرو۔ کیا اس نے فرمایا؟ ما تاب لكم دني مثنى او ثلاثة او الرباع۔ کیا اس نے فرمایا ایک؟ اس آیہ واقعہ میں کیا کہا ایک؟ نہیں، وہ فرماتا ہے متنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو یا ثلاثہ، تین یا اربع، چار۔ اس نے ایک نہیں فرمایا، نہیں اس نے ایک نہیں فرمایا، لیکن انصاف کے حوالے سے اس نے فرمایا او ثلاثة او الرباع۔ لہذا ناانصافی کیا ہے؟ ایک ناانصافی یہ ہے کہ عدم توازن جو آپ کے سامنے آیا ہے، یہ کہ اگر ہر ایک اپنے لیے ایک خاوند کی حامل ہے، یہ ایک چھٹی بہن ہوگی ایک مرد کے امکان کے بغیر۔ اگر آپ اپنی بہن کے لیے وہی چاہتی ہیں جو آپ اپنے لیے چاہتی ہیں، سبحان اللہ بہن، آپ بہن کو دیکھو۔ آئیے میں آپ کو شماریات بتاتا ہوں۔ ہر 10 مردوں میں سے محض 2 ایک دوسری بیوی کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ ان کا انتخاب ہے 10 میں سے محض 2 کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسری بیوی کرنے جا رہے ہیں۔ 20 میں سے محض 1 کرنے جا رہا ہے، ایک تیسری بیوی۔ ممکن ہے کہ 30 میں سے 1، یا ہو سکتا ہے کہ 200 میں سے 1 کرنے جا رہا ہے، چوتھی بیوی۔ آپ میں سے کتنے بھائیوں کی 4 بیویاں ہیں؟ یہ کہ وہ اتنے فریج خرید سکتا ہے اور فون کے 4 بل ادا کر سکتا ہے اور بجلی کے 4 بل اور فون کے 4 بل اور 4 معیار برتے اور یہ بھی، اور اسے 4 مختلف بہنوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں، یہ بہت ناممکن ہے کہ یہ ہو، بہت ہی ناممکن۔ اور آپ کتنوں کو جانتے ہیں جن کی 3 ہیں؟ ناممکن۔ لیکن بہنیں سوچتی ہیں اگر آپ مریض ہیں اور آپ اسے بتاتی ہیں میں تمہارے ساتھ ایماندار پر رہنا چاہتی ہوں، میں حاسد ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ وہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ کے سامنے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کو لازماً یہ کرنا چاہیے، بے شک، کیوں؟ اپنی بہن کی وجہ سے۔ بالخصوص آپ کا خاوند وہ کسی بہن کے ساتھ شادی کرے گا، وہ پہلے ہی بچوں والی ہے، وہ بچے کیا کریں؟ کیا کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ کون ان کی نگہداشت کرے گا؟ آپ کا خاوند کام کر رہا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اور اگر آپ ذہین ہیں، حقیقت میں بہنوں، اگر آپ ذہین ہیں، اپنے خاوند کو پریشان نہیں چاہتی، کبھی کبھار آپ کو ان بچوں کے ساتھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ذہین ہیں اور آپ اپنے ذہن کو اجازت فراہم کرتی ہیں، اور بالخصوص بالا تر ہو کر حسد سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں کچھ فائدہ ہے، سماجی فائدہ شریک بیوی رکھنے میں، کیونکہ آپ باہم اکٹھے کام کر سکتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ آپ کے بچوں کی نگرانی کر سکتی ہے، کبھی کبھار آپ اس کے بچوں کی نگرانی کر سکتی ہے، کبھی کبھار آپ کھانا پکانے سے پریشان ہو جاتی ہے، صفائی ستھرائی سے۔ اگر آپ کا خاوند کچھ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ پریشان ہو سکتے۔ یہ سب آپ کے لیے بہتر ہے۔ کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو ایک شریک بیوی کے حامل ہیں اور ایک اچھا تعلق ہے، آپ کو ان میں سے کچھ بہنوں سے بات کرنی چاہیے، ایسی بہنوں سے نہیں جو لالچی اور حاسد ہیں، اور حتیٰ کہ وہ ایک خاوند کو نہیں سراہتی، وہ حقیقت کو نہیں سراہتی، وہ واحد ہے۔ اور میں آپ کو ایک شماریات دوں گا بہنوں، بہت سی شادی کی مشاورت، بہت سے شادی کے مسائل 2 بیویوں والے گھروں میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بہت سے مسائل اور شادی کی مشاورت کہاں سے آتی ہے؟ جہاں پر محض ایک بیوی موجود ہوتی ہے۔ یہ شماریات ہے۔ لہذا بہنوں، اس بارے میں آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ رقص نہ کریں، توقع نہ کریں کہ بہن تمام تر پارٹی میں رقص کرے گی کیونکہ آپ ایک دوسری بیوی لے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آئیے ہر ایک کو مدعو کریں، بہنوں سے یہ توقع ہرگز نہ کریں۔ لیکن بہنیں اس معاملے میں صابر رہیں اور اللہ سبحانہ کی حکمت کے خلاف بات نہ کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے خلاف بات نہ کریں، بے کنی نہ کریں، فلاح و بہبود کی، برادری کی اور خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں، اور لالچ کا مظاہرہ نہ کریں، اور غیر دانشمندی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بہن اس معاملے کے بارے میں محتاط رہیں، اپنے خاوند کے ساتھ مضبوطی سے بات کریں جیسے وہ کرتا ہے،
اس سے التجا کریں، اس کے ساتھ وکالت کریں، ایسا ہرگز نہ کرے مجھے ایسا پسند نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے صبر کے ساتھ برداشت کریں، اللہ سبحانہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ الآخرة خير وأبقى isn't it؟ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اس کی نسبت جو کچھ موجود ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، دعا کرتے ہیں وہ ہماری بہنوں کی رہنمائی فرمائے، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں کو عطا فرمائے، مرد جو ان کی قدر کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان پھلوں کی قدر فرمائے جو ہم شجرہ طیبہ سے حاصل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بہنیں اس مشورے کو قبول کریں اس پس منظر میں جس میں ہم پیش کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم مرد انہیں مکمل طور پر ادا کریں، جو کچھ حق ان کا ہے ان کی قدر کریں۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں عطا فرمائے صبر جس کی انہیں ضرورت ہے، اندرونی طور پر انہیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں اچھا علم عطا فرمائے، وہ اپنا علم بچوں کو منتقل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں عطا فرمائے تقویٰ کی حامل خواتین، جنت کی خواتین۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بہنیں برادری کا ایک فعال حصہ بنے جس سے ہم برادری کی ریڑھ کی ہڈی کی توقع رکھتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، ہم کچھ سوالات لیں گے، ہم سوالات بہنوں سے لیں گے، کیونکہ حقیقت میں یہاں موجود بھائی وہ بہنوں کو لائے ہیں اور یہاں موجود ہم بھائی، لیکن انشاءاللہ ہم پہلے بہنوں سے سوالات لیں گے۔ بہن نے پوچھا، مسلم مردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس سے شادی کرنے کا اہل ہونا چاہیے ایک سے زائد بیوی کے ساتھ؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ کسی بھی مرد کے دل میں، کسی بھی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھتا، لہٰذا جب اللہ انصاف کرنے کا فرماتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ مرد انصاف کر سکتے ہیں کس حوالے سے؟ اپنے وقت کے، اپنی دولت کے، اپنے وقت کے، اپنی دولت کے، اس حوالے سے وہ انصاف کر سکتا ہے۔ جہاں تک اس کی خواہش کا تعلق ہے، جہاں تک اس کی محبت اور اس کے احساسات کا تعلق ہے، کوئی طریقہ موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ عین انصاف کر سکے۔ اور اللہ نے فرمایا تم کبھی عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، اگرچہ یہ تمہاری اپنی خواہشی کیوں نہ ہو۔ اللہ جو کچھ فرماتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں تمہیں کبھی انصاف نہ کرنے دیں گی، وہ ہمیشہ کہیں گی تم اسے مجھ سے بڑھ کر چاہتے ہو۔ اگر آپ باہر جاتے اور اپنی بیویوں کے لیے خریدتے ہیں 2 عدد گلاب، 2 پھول، 2 درجن گلاب، ایک کو سرخ گلاب اور دوسری کو بھی سرخ گلاب دیتے ہو، آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک کہے گی آپ نے اسے بھی وہی چیز کیوں دی جو آپ نے مجھے دی؟ لہٰذا آپ غور کریں، آپ درست طور پر، لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، آپ انصاف کر سکتے ہیں دولت کے حوالے سے، اپنے وقت کے حوالے سے، لہٰذا انصاف کریں۔ ان میں سے ہر ایک کو دیں نصف، درست طور پر نہیں۔ اگر ان میں سے ایک کے 3 بچے ہیں اور دوسری کا 1 بچہ ہے، کیا آپ انہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ انہیں دیتے ہیں تناسب کے مطابق۔ دوم، اگر ایک عورت، اگر ایک بہن، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بوڑھی عورت تھی، پیغمبر کے ساتھ شادی کرتی ہیں، درست؟ انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کی محبت میں، اپنی بہن کی محبت میں جس سے وہ محبت کرتی تھی، انہوں نے دیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی باری کے دن۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، عائشہ ایک جوان خاتون ہے اور انہیں میری نسبت زیادہ وقت درکار ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں دیتی ہوں اپنی باری کے دنوں میں سے 1 دن۔ سبحان اللہ، یہ حکمت کا اظہار ہے۔ وہ عورت تا عورت، صورتحال تا صورتحال، فرق پایا جاتا ہے، لیکن اس کا منصف کون ہے؟ عورت بذات خود نہیں، مرد ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، اس انصاف کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اب اگر وہ انصاف نہیں کرتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ مرد جو اپنی بیویوں کے درمیان ناانصافی کرتا ہے، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وہ کس طرح یوم قیامت کو آئے گا؟ ایک سائیڈ نیچے لٹک رہی ہوگی، جب وہ صراط سے گزر رہا ہوگا ایک سائیڈ لٹک رہی ہوگی، کیا وقوع پذیر ہوگا؟ وہ پل صراط سے نیچے گزر جائے گا، وہ اپنا توازن کھو دے گا، کیونکہ وہ ناانصاف تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں غیر متوازن تھا، وہ آخرت میں بھی غیر متوازن ہوگا۔ لیکن کس کا کام ہے؟ طاقت کا، مرد کا۔
عورت کا نہیں کہ اسے بتائے. آپ ناانصاف نہ بنے, آپ غیر منصف نہ بنے. آپ کو وہ اس سے نہیں کہہ سکتی بھائی برائے مہربانی وقت کے بارے میں محتاط رہیں, بھائی حقوق کے بارے میں محتاط رہیں. بھائی آپ کے لیے یہ عین انصاف نہیں کہ رات 11 بجے گھر آئیں, یہ میری رات ہے. لہذا دینی بہنوں پر غور کریں. میں آپ کے حقوق جانتا ہوں, لیکن پھر وہی کوئی مسلم حکومت نہیں کر سکتی ایک معیار مقرر کثرت ازواج کا. یہ سوال کا حصہ ہے. کوئی برہما یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کو ایک دوسری بیوی کرنے کا حق ہے. حق انتخاب موجود ہے. آپ کے پاس امام ہے, آپ کے پاس کنبہ ہے, اور آپ اپنے اس ارادے کے حامل ہیں. اسے کوئی نہیں کہہ سکتا زیادہ دولت کماؤ. کوئی اسے نہیں کہہ سکتا آپ کا پیشہ آپ کو فراہم نہیں کرتا. کوئی اسے نہیں کہہ سکتا آپ کی صورتحال اسے نہیں چاہتی. اور بہن اسے نہیں کہہ سکتی آپ کے پاس زیادہ دولت موجود نہیں, آپ کے پاس زیادہ وقت موجود نہیں, آپ کے پاس میرے لیے فلاں فلاں زیادہ موجود نہیں. آپ کیسے ایک دوسری بیوی کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے کہنے کے لیے نہیں ہے. یہ فیصلہ اللہ نے بذات خود مرد کو عطا فرمایا ہے, لیکن مرد کو چاہیے اپنی صورتحال زیر غور رکھے. اور عین ممکن ہے کہ ایک سوال آ سکتا ہے, کیا ایک مرد کو چاہیے اپنی بیوی سے مشورہ کرے قبل اس کے کہ وہ دوسری بیوی کرتا ہے؟ ہاں, یہ کرنا اس کے لیے مستحب ہے, لیکن یہ واجب ہے نہیں. یہ پابندی نہیں ہے, نہیں, قطعی طور پر نہیں. مرد کو بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی اس کو بتانا ہوگا, وہ اسے کرے گا. کیا اسے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں, اسے کرنا چاہیے. اسے اس کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اس کے احساسات کی توقیر کا معاملہ ہے. اگر وہ دانش مند ہے وہ ایسا کرے گا, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے لازم ایسا کرنا چاہیے. بہن کہتی ہے کیا آپ کے خاوند کو آپ سے اجازت لینی چاہیے؟ اور سبحان اللہ, اس پر غور کریں. واللہ میں نہیں جانتا یہ کیا میں اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا, سوال کا جواب دے چکا ہوں. کیا آپ کے خاوند کو آپ سے اجازت لینی چاہیے اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے, دوسری یا تیسری؟ لیکن وہ کرتا ہے, لیکن اسے چاہیے, کیونکہ آپ اس کا حصہ ہیں. آپ اس کا حصہ ہیں, اس سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ کیسے اپنی رقم خرچ کرتا ہے, وہ کیسے اپنا وقت صرف کرتا ہے, کیا فیصلہ ہے جو اپنی زندگی میں کرنے جا رہا ہے, اس سے آپ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن بہن, اگر آپ ہر وقت اسے دھمکی دے رہی ہیں, آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ ٹھیک نہیں ہیں. میں ایک اور بھائی سے مشورہ کروں گی. اگر آپ ایک اور بیوی کرتے ہیں, اگر آپ نے کی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, میں آپ کے کپڑے پھاڑ دوں گی, میں تمہیں کپڑے سے پکڑوں گی, بلا 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 بلا, تب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کرے؟ یہ حرام کیا ہے, اور بھویں نوچنا کیوں حرام ہے؟ کیا پیغمبر نے کہا کہ یہ حرام ہے؟ یہ حرام ہے. کیا قرآن ایسا فرماتا ہے کہ آپ اسے محض باندھ دیتے ہیں؟ یہ درست ہے. نہیں, اپنے خاوند کے لیے خود کو تیار کریں, لیکن بھویں نوچنا آپ کے خاوند کے لیے نہیں ہے. یہ کفار کی ثقافت سے عورت ظاہر ہوتی ہے جب وہ باہر جاتی ہے, اندر سے بہتر. بہنوں, مجھے مزید آگے جانے دیں. بہن, آپ خود کو تیار کر سکتی ہیں, آپ عمدہ لباس زیب تن کر سکتی ہیں, آپ وہ چھوڑ دیں. وہ لیڈی کیا کریں, وہ کیا کر سکتی ہے, کیا وکٹوریا سیکرٹ یا دوسری کیا, آپ وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہیں. اپنے آپ کو حقیقی طور پر عمدہ بنائیں, حقیقی طور پر پرجوش دکھائی دیں. ہر چیز آپ کے خاوند کے لیے. لہذا جب وہ گھر آتا ہے, وہ محض یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز ختم کر دی جائے. آپ یہ کر سکتی ہیں. آپ موم بتی جلا سکتی ہیں بہن, آپ ریشمی چادریں باہر کر سکتی ہیں, آپ کھانا پکا سکتی ہیں, آپ بیلی ڈانس کر سکتی ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں اپنے خاوند کے لیے. لیکن بہن, اگر آپ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں باہر جانے کے لیے, آپ اسی طرح تیار ہو رہی ہیں, منکی ٹاٹ لگا رہی ہیں شیشے میں دیکھتے ہوئے, ہر چیز اپنے خاوند کے لیے نہیں. اللہ سبحانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ایسی عورت پر لعنت بھیجتا ہے جو مکمل لباس میں ملبوس ہے لیکن برہنہ. جو مکمل لباس میں, یہ کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مکمل لباس پہن رکھا ہے. جس انداز سے وہ بات کرتی ہے, جس انداز سے وہ چلتی ہے, ایسے قسم کے لباس پہنے ہوئے, بھویں نوچتے ہوئے دیگر مردوں کے لیے کہ وہ دیکھیں. نہیں بہنوں, کوئی آپ کے خاوند جیسا نہیں ہے, اور ایسا کرنے میں وقت ضائع کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ کے لیے آپ کو معاف فرمائے. اگر پیغمبر نے فرمایا بھویں مت نوچو, تب بھویں مت نوچو. اس کے ارد گرد کوئی راہ تلاش نہ کریں, کیونکہ آپ اپنی بھویں نوچنا چاہتی ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں.
کیا فرائض یا ذمہ داریاں ان بہنوں کے لیے ہم بار عائد ہوتی ہیں جو اسلامی طریقے کے تحت اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتی؟ ان کے بھائیوں کو چاہیے، ان کے باپ کو چاہیے، ان کے سرپرستوں کو چاہیے یا امام کو چاہیے انہیں نصیحت کریں، ان بہنوں کو نصیحت کریں، ان کے بارے میں بری بات نہ کریں. اور بہنیں اگر دیکھیں کہ کسی نے مناسب لباس نہیں پہنا، عمدہ راستہ تلاش کریں. آپ اس بہن کو اپنے گھر مدعو کر سکتی ہیں، اس کے لباس کے بارے میں بات نہ کریں. اے بہن کیوں اس قسم کا لباس پہن رکھے؟ آپ جانتی ہیں فلاں فلاں. نو 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 بہن آپ کیوں میرے گھر نہیں آتی؟ میرے پاس آپ کے لیے کچھ لباس رکھیں. یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے کچھ بھی نہ کہیں، اس کو اچھے سے رکھیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ مسئلے کا تذکرہ بھی نہ کریں. اپنے گھر مدعو کریں، اس بہن کو اپنے گھر بلائیں اور اپنے گھر میں اس سے بہنوں کے بارے میں فلمیں دکھائیں، اس سے دیگر بہنوں کے ساتھ مدعو کریں. وہ دیکھے گی کہ وہ کیسے لباس میں ملبوس ہے، وہ دیکھے گی کہ آپ کے سے لباس میں ملبوس ہے. اور تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں بہن کیا آپ کو چادر کی ضرورت ہے؟ بہن کیا آپ کو خمار کی ضرورت ہے؟ بہن آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ اور آپ اسے مشورہ دیں. اگر وہ آپ کو پسند کرنے کا آغاز کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے آپ میں ترمیم کا آغاز کر سکتی ہے. لہٰذا ان بہنوں کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ وہ مسلم بہنیں ہیں. انہیں اپنے سے دور مت کریں، کیونکہ اگر آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے وہ کہاں پر ہوں گی؟ وہ کفار کے ساتھ ہوں گی. لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں. انشاءاللہ صبر کا مظاہرہ کریں. کس نے کہا یہ درست ہے کہ اگر ایک خاوند دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے اسے پہلی بیوی کو مطلع کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر یہ درست ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ دھوکے کی طرز نہیں ہے. میں نے کہا اور میں دوبارہ اپنے الفاظ دہراتا ہوں، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، سفارش کردہ ایک مرد کے لیے کہ وہ یہ معاملہ زیر بحث لائے. نہ صرف دوسری بیوی کا مسئلہ بلکہ وہ کیسے اپنی رقم خرچ کرتا ہے، وہ کیسے اپنا وقت صرف کرتا ہے، کون سا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے، وہ حج کے سفر پہ جانا چاہتا ہے، وہ ایک جماعت کے ساتھ جانا چاہتا ہے، وہ کوئی بھی کام جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے استخارہ کرنا چاہیے، اسے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن اس بارے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ اس پر واجب ہے، اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ وضاحت کرے. اور بہن اگر آپ اپنے آپ کو بناتی ہیں کھلے ذہن کے ساتھ اس حوالے سے جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امید ہے کہ آپ کا خاوند ہر چیز آپ کے ساتھ زیر بحث لائے. لیکن بہنوں جیسا کہ میں نے کہا، اگر آپ برے طریقے سے بات کر رہی ہیں اور لان تان کر رہی ہیں، دھمکی دے رہی ہیں، بغاوت کر رہی ہیں، کیا آپ گمان کرتی ہیں کہ آپ کا خاوند آپ کے علم میں لائے گا وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ اس کے لیے ایک جال تیار کر سکتی ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ کا خوف کریں، اللہ سبحانہ کا خوف کریں اور حسن ظن کا مظاہرہ کریں. بہترین کام، غلط کام مت سوچیں، اپنے آپ کو ان میں مصروف نہ رکھیں کہ آپ کا خاوند کیا کرتا ہے. یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اپنے حقوق حاصل کریں، فیصلوں کی نگہداشت کریں، اللہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگر ایک عورت ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے، اگر ایک مسلمان غیر مسلم عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، کیا وہ ذمہ دار ہے اگر وہ حجاب نہیں پہنتی؟ سب سے پہلے مسلم کو غیر مسلم عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. نمبر ایک ہے جو اس مسئلے کو انتہائی واضح بناتا ہے. اللہ ہمیں شادی کرنے کی اجازت فراہم کرتا ہے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ، ان کی خوراک کھانے کی. اس کے لیے بھی شرائط ہیں، اور مجھے بھائیوں کو بتانے دیں کہ شرط کیا ہے. کہ غیر مسلم عورت ایسی عورت ہونی چاہیے جس نے پہلے کبھی شادی نہ کی ہو اور اس کے کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات نہ رہے ہوں اور وہ مشرک نہ ہو. 3 چیزیں، وہ پہلے شادی شدہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنواری ہے، یہ نمبر 1 ہے. دوسری بات، اس کے کسی مرد کے ساتھ کبھی تعلقات نہ رہے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مکمل طور پر معصوم ہو، پاکیزہ. اور تیسری بات کہ وہ مشرک نہ ہو. مشرک کا مطلب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہے. لہٰذا اب کتنی غیر مسلم عورتیں ان شرائط پر پوری اترتی ہیں؟ لہٰذا مسلم مردوں کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اگر وہ غیر مسلم عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے، بھائی محتاط رہیں. اگر آپ ایک غیر مسلم عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں غیر مسلم ملک میں، اسے آپ کے بچوں پر ترجیح حاصل ہوگی. اور اگر کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے اس شادی کے حوالے سے 90% مواقع موجود ہیں کہ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ بچے اس کے ساتھ جائیں گے؟ لہذا اگر وہ عیسائی ہے اور وہ ایک غیر مسلم ہے اور آپ مسلمان ہیں
لہٰذا اتوار کو وہ چرچ جانا چاہتی ہے، لہٰذا وہ بچوں کو چرچ لے جائے گی۔ جمعے کو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے لے جائیں گے، وہ کہتی ہے نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ انہیں نماز جمعہ کے لیے لے جائیں کیونکہ میں انہیں گرجا لے کر جاتی ہوں۔ لہٰذا آپ کیا ہو، آپ پھنس چکے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس مشکل میں پھنسنے سے پہلے آپ اس کو دیکھیں گے، آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، بچوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ پیچیدگیوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس حالت میں سے دوچار نہ کریں۔ 10 میں سے 7 شادیاں جہاں پر غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتا ہے وہ بچوں کو کھو دیتا ہے۔ بچے بگڑ جائیں گے، کافر بن جائیں گے، یہ ریکارڈ ہے۔ لہٰذا ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ کسی غیر مسلم خاتون سے شادی کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے یہ ان کا حق ہے، وہ جال میں پھنس جائیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس میں گرتے ہیں یہ ایک جال ہے۔ اب اگر آپ ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتے ہیں لیکن وہ چرچ نہیں جا رہی، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتی ہے، وہ صاف عورت ہے، وہ آپ کو سنتی ہے، آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے مسلمہ بننے کے لیے اچھے مواقع موجود ہیں، تب یہ آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ ایسا کریں۔ میرا مشورہ ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ ایک مسلمہ بن سکتی ہے، آپ کو اس قدر انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے، مسلمہ بنتی ہے، آپ کے زیادہ تر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی، وہ کافر ہے اور اسے اپنے کافر کنبے کی معاونت حاصل ہے۔ بھائی آپ کو کچھ مسائل سے مطلع کیا گیا تھا، آپ کچھ مسائل میں گھرے تھے، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔ شیخ آپ نے کہا ایک شریک بیوی کو سود مند ہونا چاہیے، کیا عورت کو تب اپنی مدد کا انتخاب کرنا چاہیے دوسری بیوی کی شکل میں؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اگر ایک بہن اپنے خاوند سے کہہ سکتی ہے بھائی دیکھو حبیبی میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں حقیقت میں اسے پسند نہیں کرتی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کریں گے، یا دیگر بہنوں کی صورتحوال سے برائے مہربانی مجھے اپنی مدد کرنے دے، مجھے یقین کرنے دے کہ ایک بہن ہے جس کے ساتھ میں گزارا کر سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو کیا پسند ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ کو کیا پسند ہے، برائے مہربانی مجھے اپنی مدد کرنے دے قبل اس کے کہ آپ کسی کو حاصل کریں، برائے مہربانی مجھے اپنی مدد کرنے دے۔ اگر ایک بھائی اس قسم کی بہن کا حامل ہے وہ حقیقت میں احمق ہے۔ اگر وہ بہن کو اجازت فراہم نہیں کرتا کہ وہ اس میں مدد کرے، اللہ اس بہن پر رحم فرمائے انشاءاللہ جو اس انداز سے سوچتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایک بہن کہتی ہے اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ سب سے پہلے برائے مہربانی مجھے صبر حاصل کر لینے دے۔ سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ یہ نسخ کتاب ہے، یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کرام نے عرض کی یہ آیت بہت سخت ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا وہ یہودیوں کی مانند نہیں ہیں، اور فرمایا ہم سنتے ہیں اور تابعداری کرتے ہیں۔ دو آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے وہ آیت مبارکہ منسوخ فرما دی۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایمان کے امتحان کے لیے تھی، اور ایک مرتبہ جب انہوں نے امتحان پاس کر لیا یہ منسوخ کر دی گئی۔ یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے اس عورت کی مانند، اگرچہ ان کے ساتھ کبھی وقوع پذیر نہ ہوا ہو، ان کا ہنوز امتحان لی جاتا ہے دیکھنے کے لیے تابعداری کی سطح جس کی وہ حامل ہے۔ ماشاءاللہ یہ اچھا ہے، الحمدللہ۔ اگر وہ اسے ایک امتحان کے طور پر لینا چاہتے ہیں وہ اس بطور ایک امتحان لے سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے یہ ایک حکم ہے، یہ محض ایک امتحان نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مرد شادی کر سکتے ہیں 2، 3 یا 4، اور مخصوص حالات مرد پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرے، کچھ صورتوں میں مستحب، کچھ میں واجب۔ مسئلہ محض عورت کا امتحان لینا نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور یہ بھی کہ یہ امتحان ہے، لہٰذا یہ بھی کہ اللہ سبحانہ کا ایک حکم ہے، اللہ سبحانہ کا حکم کہ مرد کو یہ حق ہے۔ اور بہنیں میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ زیر بحث لانے میں اہلیت یہ مخصوص مسئلہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حمل کے دوران عورت کیا مصائب جھیلے گی، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
And no man can say, I know what a sister going, sister, I know how you feel. Sister, I know how you feel, I'm going to take another wife, I know how you feel. Brother, you don't know how she feels. لہٰذا ہرگز نہ کہیں ایسا، آپ حقیقت میں نہیں جانتے وہ کیسا محسوس کرتی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے بہنوں، اللہ سبحانہ کے ساتھ ناراض نہ ہوں، پیغمبر کے ساتھ بھی ہرگز ناراض نہ ہوں، کہ انہوں نے کہا اس حکم کے حوالے سے، اللہ کے اس حکم کے حوالے سے انہوں نے ہمیں درس دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کیسے نمٹنا ہے کئی بیویوں کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو کس حوالے سے بہترین ہے؟ اپنے کنبوں کے حوالے سے، اور میں تم میں سے بہترین ہوں اپنے کنبے کے ساتھ۔ لیکن اس صورتحال کو دیکھیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اپنے گھر کے لیے بہترین اشیاء فراہم کرتے تھے، بہترین ملبوسات، بہترین خوراک؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہ تھا، کیونکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عائشہ نے فرمایا جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے گھر میں محض یہ ملکیت موجود تھی، ایک سفید خچر جس پر وہ سواری فرماتے تھے، ایک چادر جس کو آپ اوڑھتے تھے، ایک لکڑی کا پیالہ جس میں وہ کھانا کھاتے تھے، اور انہوں نے وہ سب کچھ ضرورت مندوں کو دے دیا۔ اگر یہی سب کچھ پیغمبر کی ملکیت تھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ انہیں دنیا کی بہترین مادی اشیاء عطا کرتے تھے۔ دوم، جب پیغمبر بستر علالت پر تھے، کبھی ہوش میں آتے اور کبھی بے ہوش ہو جاتے، آپ بیدار ہوئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، کیونکہ وہ عائشہ کے گھر میں مقیم تھے جہاں آپ کا وصال ہوا، جہاں پر وہ بیمار ہوئے تھے، جہاں آپ کا وصال ہوا، حضرت عائشہ کے گھر میں انہوں نے فرمایا اے عائشہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنی رقم موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ دینار موجود ہیں، کچھ درہم ہیں، بس یہی کچھ رقم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس رقم کو وہاں اکٹھا کرو اور اسے عطا کر دو حاجت مندوں کو، اسے دے ڈالو۔ لہٰذا عائشہ نے بھی دوسری عورتوں کی مانند سوچا، پیغمبر بیمار ہیں، آپ دیکھتی ہیں، شاید وہ بیماری کی حالت میں ایسا کہہ رہے ہوں، میں گھر میں موجود تمام رقم عطا کر دوں، لہٰذا انہوں نے یہ رقم عطا نہ کی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، سوچئے انہوں نے کیا کہا، اے عائشہ، تم نے اس رقم کا کیا کیا؟ عرض کیے یا رسول اللہ، میں نے وہ رقم عطا نہ کی، فلاں وجہ سے خائف تھی۔ انہوں نے فرمایا اے عائشہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے گا جب وہ اپنے رب کے سامنے جائے گا؟ اس نے اس دنیا میں چھوڑی ہوگی کچھ ملکیت، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ نہ باقی چھوڑا، کوئی درہم، کوئی دینار نہ۔ اور حتیٰ کہ جب پیغمبر کی ازواج مطہرات ابو بکر کے پاس آئیں، عمر کے پاس آئیں، مطالبہ کرتے ہوئے کچھ بیت المال سے انہیں دیا جائے، انہوں نے کہا نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا تھا بیت المال سے کوئی بھی چیز ان کی ازواج مطہرات کے پاس آئے گی، لیکن آپ مائیں ہیں، آپ ہماری مائیں ہیں، ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے، لیکن آپ کو کوئی خصوصی حق حاصل نہیں کہ بیت المال سے آپ کچھ لیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا بہنوں، انشاءاللہ میں محض آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، پیغمبر کی ازواج مطہرات ام المومنین کی مثال سامنے رکھیں انشاءاللہ، اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ آپ کو بہترین خامت عطا فرمائے گا، کبھی کبھار وہ خامت کو عطا نہیں فرماتا، بہترین بیویاں۔ اللہ سبحانہ کا خوف کریں اور تمام امور کے لیے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ، اپنے رویے پر غور کریں، اپنے رویے پر غور کریں انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے معاف فرما دے اگر میں نے کوئی فالتو بات کی ہے، کوئی بات جو میں نے اپنی طرف سے کہی ہو، کوئی ایسی بات جو میں نے کی اور غلط تھی۔ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں اور آپ کے پاس دلیل ہے، اسے اپنائیں۔ اگر میں نے کوئی بات کی ہے جس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ کے پاس اس کی شہادت موجود ہے، اسے دور پھینک دیں، اس کے بارے میں فکر نہ کریں، اپنے بھائی خالد کے ساتھ ناراض نہ ہوں۔ اگر وہ بات کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، میں کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ مزید ایک سوال ہے بہن کی طرف سے، ناشتہ میز پر موجود ہے، لہٰذا ہم آخری سوال لیں گے انشاءاللہ۔ ایک سے زائد بیویوں سے شادی کی اجازت جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا؟ میں نہیں ایسا سمجھتا،
میرا خیال ہے حضرت خدیجہ کے وصال کا موقع نہ تھا، میرا خیال نہیں ہے، اللہ سبحانہ کی اجازت کے ساتھ کرے، میں نے وہ نہیں پڑھا، اگر کسی کے پاس دلیل ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے اسباب نزول کے بارے میں نہیں پڑھا کہ جس آیت مبارکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کئی شادیوں کی اجازت ہے حضرت خدیجہ کے وصال کے موقع پر نازل ہوئی تھی، میں نے اس بارے میں نہیں پڑھا انشاءاللہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے انشاءاللہ۔